یا پھر وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم لوگوں کو مصیبتیں دیتے ہیں بڑی مصیبت سے پہلے لعلہم یرجعون تاکہ ہماری طرف پلٹ آئیں, لوٹ کے آ جائیں. تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل نہیں دیتے, پکڑتے ہیں بلکہ, اور کفار کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں کہ ان کو میں ایک ہی دفعہ قیامت میں پکڑوں گا. سو دا پوائنٹ از کہ حیا اپنے اندر سے نہ جانے دیں. اینڈ انفارچونیٹلی بیکاز آف ہمارے دور میں نا, ہمارے یونیورسٹی ٹائم میں یا اس ٹائم میں ہمارے دور میں انسٹاگرام اتنا عام نہیں تھا, نہ ہی واٹس ایپ گروپس اتنے عام تھے, نہ ہی فیس بک تھوڑا بہت تھا لیکن اتنا یوز میں نہیں تھا. ابھی تو یو ہیو اسنیپ چیٹ, ابھی تو یو آر سینڈنگ پکچر آف یور ایوری میل ٹو یور گرل فرینڈ. آپ ابھی کیا کر رہا ہوں, ابھی کیا کر رہا ہوں, ہر چیز اسنیپ ہو رہی ہے, ہر چیز انسٹاگرام ڈی ایم پہ جا رہی ہے. اور حرام کرنے کے اتنے ذرائع آسان کر دیے گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی قوم کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ان میں سے سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں, تو ایسے کرتے ہیں. سیٹرڈے کو یہودیوں کو منع کیا آپ نے فشنگ نہیں کرنی, اور سیٹرڈے کو ہی فشز زیادہ اوپر آنے شروع ہو جاتی تھیں اور بالکل سامنے آتی تھیں. اللہ کی طرف سے ٹیسٹ تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم احرام پہن کے جاتے تھے نا حرم حج کرنے کے لیے, کہتے ہیں ہمارے پاس سے جانور ایسے گزرتے تھے کہ جیسے ہم ابھی ہاتھ سے ان کو پکڑ سکیں, لیکن احرام میں شکار حرام تھا. اٹ واز اے ٹیسٹ کہ سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں. ہمارے دور میں دا ایکسیسیبلٹی آف انٹرنیٹ اینڈ میڈیا از اے ٹیسٹ کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور ہم ان کو ٹیسٹ نہیں کریں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا. ہم نے پچھلوں کو بھی آزمایا تھا اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ تم میں سچے کون ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, تاکہ جان لے تم میں جھوٹے کون ہیں. اب ہمارے پہ ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے ان کو دو راستے دکھا دیے, اما شاکر ہو اما کفورا, شکر والے بن جائیں یا کفر کرنے والے بن جائیں. اور یہاں سے شکر کا مطلب کیا ہے, ایمان والے بن جائیں, ایمان کو پکڑ لیں. ٹو نیور ایور کمپرومائز آن یور دین, نیور کمپرومائز. یقین جانے نوجوانوں کے لیے فتنے بہت زیادہ آج کے دور میں. آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ نا, آپ ایئرپورٹ پہ جائیں تو وی آئی پیز ہوتے ہیں, ان کا بزنس لاؤنج ہے, ان کو فرسٹ بزنس کلاس میں ان کو سیٹ ملتی ہے, اینڈ دے آر اسکارٹڈ. وہ نیچے اترتے ہیں تو ان کو گاڑی لینے آئی ہوتی ہے. قیامت کے دن بھی کچھ وی آئی پیز ہوں گے جن میں سے ایک کیٹیگری ہے 7 لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. 7 بلکہ کتنے 7 یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیں گے جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. ان میں سے نوجوان کون کون ہے؟ ایک وہ نوجوان جس نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی, یہ وی آئی پی نوجوان ہوگا. کیونکہ بزرگی میں تو ہر بندہ دین پہ آ جاتا ہے, اللہ کرتا ہے, لیکن جوانی میں جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین پہ آ گیا, اس نے عبادت کرنا شروع کر دی نا, اللہ تعالیٰ اس کو, اللہ تعالیٰ کے ہاں نا اس عبادت کی بہت قدر ہے, اس بات کی بہت ویلیو ہے. کیونکہ بار بار حدیث میں ہے کہ جو شخص نوجوانی میں عبادت کرتا ہوگا. ایک اور شخص جو کہ جس جوان ہوگا جس کو عورت نے کہا کہ مجھ سے برائی کرو, اس نے کہا انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. دوسرا شخص نوجوان ہے. تیسرا شخص وہ شخص جو کہ اکیلے میں تنہائی میں اپنی گناہوں پہ روتا ہے کہ اللہ جو پاسٹ میں ہو گیا, میں بڑا گناہ گار ہوں, میں بڑا کمزور ہوں, مجھ سے گناہ کے مجھے معاف کر دیں آپ, میں اس کے بعد آئی میک اے ڈیسیژن نیور ٹو گو بیک ٹو دیٹ لائف اگین. اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے. اور یہ وہ شخص ہے جس کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملے گا کہ لوگ کھڑے ہوں گے اور ان لوگوں کو دیکھا جائے گا کہ یہ لوگ وہاں کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے مارک ٹوین کہتا ہے about true love is, what is perfect love. وہ کہتے ہیں love seems to be swiftest but it is the slowest of all growths. کہ love لگتا تو ایسے کہ it's very swift لیکن it is the slowest of all growths. No man or woman really knows what perfect love is until they have been married a quarter of a century. کوئی مرد اور عورت نہیں جان سکتے کہ سچا پیار کیا ہے until they are married for quarter of a century. 25 سال جب تک نہیں ہو گئے ان کو, تب تک وہ سچا پیار کے بارے میں جان نہیں سکتے. تو گھر جا کے والد صاحب سے پوچھیے گا کہ والد صاحب سچا پیار کیا ہوتا ہے, تو یہ والد صاحب سے نہ پوچھے گا کہ تھپڑ نہ پڑ جائیں, والدہ سے پوچھیے گا جا کے.
کیونکہ ان کی مار جو ہے نا وہ تھوڑی سی ہلکی ہوتی ہے. تو کہ ماں جی سچا پیار کیا ہوتا ہے, ذرا پوچھے گا ان سے, وہ بتائیں گی. پتہ ڈیفینیشن تو مجھے نہیں پتا, لیکن میرا جو تیرے باپ کے ساتھ ریلیشن ہے نا, آف سنسیئرٹی اینڈ لو, اینڈ ہی ہیز بین ہیئر ٹو پرووائڈ می اینڈ بی مائی شولڈر ٹو کرائی آن, اور ہم ہر تھک اینڈ تھن سے گزرے ہیں. اینڈ ہی واز دیئر وین آئی یوزڈ ٹو فیل الون اینڈ آئی واز دیئر فار ہیم. اور ہمارا ایک ڈیڈیکیشن اور ایک ساتھ جو ہے نا, یہ 25 30 40 50 سال کا, دس از ٹرو لو, جو کہ ہم 2-4 مہینوں میں کہتے ہیں کہ مجھے سچا پیار ہو گیا اللہ نے, اور وہ رہتا بھی 3-4 مہینے تک ہی ہے. سو دس از ٹرو لو. نیور ایور تھنک کہ جس عورت کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے, کچھ ٹائم گزرا ہے یا گپ شپ لگی ہے, اس سے آپ کو سچا پیار ہو گیا. کیونکہ مارٹ میں ہے تو فرنگی, لیکن بات ٹھیک ہے گیا. کہتا ہے کہ 25 سال تک جو بندہ ریلیشن شپ میں نہیں رہا نا ہسبینڈ کے ساتھ, وہ سچا پیار. اصل شادی پھر کس سے کی جائے؟ اللہ کی نے فرمایا کہ ایک عورت سے 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے, 4 ریزنس کی بیسس پہ. اس کے بیوٹی کی وجہ سے, اس کے اسٹیٹس, اس کے حسب و نسب کی وجہ سے, اس کے مال کی وجہ سے, اور اس کی دین کی وجہ سے. تو تم کرو اس سے جو کہ ریلیجیس ہو, جو کہ دیندار ہو. اور ایک اور اس میں آتا ہے, اس سے مفہوم ہے کہ اگر تم نے اس سے نہ کی دیندار ہے تو تمہارا ناک گرد آلود ہو, مطلب تم خوار ہو گئے, تم پچھتاؤ گے اپنے ڈیسیژن پہ. اچھا, اس کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ انسان صرف دیندار ہی پریفر کرے اور کوئی اس پہ کوالٹی نہ ہو. نہیں, یہ ہو سکتا ہے کہ انسان دین پہ ہے, دین کو پرائورٹی رکھنی چاہیے, ساتھ خوبصورت بھی ہے, ساتھ اس کا حسب و نسب بھی ہے یا مال بھی ہے, وہ چیز دیکھنی چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. لیکن نیور ایور کمپرومائز آن دین, نیور کمپرومائز آن دین. کیونکہ یہ جو اسپاؤز ہے نا, جو بیٹر ہاف ہے, جو کہ دین کو کمپلیٹ کرتے ہیں ایک طرح سے, ٹھیک ہے, یہ کون ہے؟ جو کہ جنت میں بھی ساتھی ہوں گی, جو کہ آپ کی اولاد کی پرورش کریں گی. جس اولاد نے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے یا گناہوں کا وہ بننا ہے. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ان کی اچھی تربیت نہ ہوئی اور یہ پلے بڑے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ دیکھ دیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کچھ لوگوں کو جو قبر میں عذاب ہو رہا ہوگا ان کی اولاد کی وجہ سے ہو رہا ہوگا. اور کچھ لوگ جن کے ڈیسیژنز اچھے اسمارٹ ڈیسیژنز تھے, ان کو قبر میں وہ جنت میں ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کا جنت کا درجہ بڑھا دیں گے. یا اللہ مجھے تو سارے اپنے اعمال کا بدلہ مل گیا, اب تمہاری اولاد دنیا میں تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہے, اسی وجہ سے تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں. سو یہ ہم ایک عورت چوز نہیں کر رہے اپنے لیے اسپاؤز, ہم اپنے بچوں کی ماں کو چوز کر رہے ہیں, اور ہم اپنے لیے جنت کے ساتھی چوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ناؤ خیر کچھ رہتا تھا, واٹ ور دا ریزنز آف ریلیشن شپ ہارٹ بریکس کی ریزنز کیا تھیں, میں بریفلی ڈسکس کر لیتا ہوں. جو ریلیشنز بہت لمبے عرصے کے لیے ٹیکسٹ پہ چلتے ہیں نا, ٹیکسٹ پہ اور میسیجز پہ, ریسرچ کہتی ہے کہ دے آر ویک ریلیشنز. سو جو لمبی لمبی منگنیاں ہوتی ہیں یا لمبے لمبے نکاح چلتے ہیں نا, اور ٹیکسٹ پہ بیسڈ ہوتے ہیں, یا لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپس, دے آر ویک ریلیشن شپ. بیکاز ہوتا کیا ہے کہ ٹیکسٹ پہ وہ چیز کنوے نہیں ہو پاتی جو انسان ایکچوئل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے ایک اور پرابلم وہ یہ ہے کہ یو گیٹ ٹو نو آل اباؤٹ دیٹ پرسن, اور اس کے بعد بات کرنے کو نہیں ہوتی. اب کیا کریں؟ اب یو ڈسکس ہائپوتھیٹیکل سچویشنز, کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر ہمارے اولاد ہو گئی تو اس کا نام کیا رکھیں گے؟ اس کا نام رکھیں گے, کوئی بھی نام رکھ لیں, دانش رکھ لیں. ٹھیک ہے. نہیں یہ نام تو مجھے پسند نہیں ہے, اس کا نام ہم رکھیں گے تنویر. نہیں یہ نام مجھے پسند نہیں ہے, پلیز رکھیں گے. اور کیا ہوا, وہاں سے مس انڈرسٹینڈنگ شروع ہوگی, پھڈا ہو گیا. حالانکہ چیز اتنی بڑی نہیں ہوتی, لیکن واٹ ہیپنز از کہ یہ چیز ہائپوتھیٹیکل سچویشن ڈسکس ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ بات کریں کچھ ہے نہیں, کریں تو ہے بات, کیا کریں. تو اس طرح سے مسئلے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میچورٹی کی بات ہم نے کر لی کہ میچورٹی کی وجہ سے جو ہے نا, وہ ایک اور چیز انفارچونیٹلی لوگ نا دین کے نام پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. ایک اور چیز وہ یہ کہ بھائی اس کی وجہ سے میں نے فجر پڑھنا شروع کر دی ہے, وہ مجھے فجر پہ اٹھاتی ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ میں اس کی وجہ سے دین کے قریب آ رہا ہوں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. انسان اللہ سے دور ہو کے اللہ کے قریب کیسے آ سکتا ہے؟ گناہ کر کے گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہے؟ He is sinning in the first place. کہتے ہیں میں نے اس چیز سے گناہ چھوڑ دیے. تو you are sinning in the first place اس سے بات کر کے یا اس کے ساتھ ریلیشن شپ رکھ کے. تو this is how شیطان ایک کپل تھا, وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے نا سورہ یاسین پڑھ کے سناتی ہے.
عجیب اللہ, عجیب سین ہے. It's not allowed for her to read Surah Yasin upon him. وہ الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو سنائے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی چیزیں نا یہ بالکل شیطانی وسوسے ہیں کہ وہ شخص مجھے نا بہت زیادہ میرا ایمان تازہ کرتا ہے جب میں اس سے بات کرتی ہوں یا کرتا ہوں, یا اس سے بات کر کے میرا اللہ سے بہت کلوز فیل کرتا ہوں. واللہ دس از شیطان پلینگ ود یور ہیڈ. اگر آپ اللہ سے کلوز ہونا آپ کے لیے قرآن کافی ہے. اگر اللہ سے کلوز ہونا آپ کے لیے بہت ساری علماء خواتین کافی ہیں, لیکچر یوٹیوب پہ پڑھیں, لیکن اسے بات کر کے اس سے کلوز ہونا ہے, دس از سم تھنگ ناٹ رائٹ ایٹ آل.